اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وہ چیزیں جنہیں تم بہت عزیز رکھتے ہو، مال اور دولت، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سب کچھ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال ہو، دولت ہو، صحت ہو، توانائی ہو، دل اور دماغ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے رب کی دی ہوئی عنایت ہے، اور تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اپنے رب کے خوشی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے تم اس میں سے خرچ کرو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب مقرر کر دیا، اور حدیث میں آ گیا کہ جو لوگ ایمان کا اقرار کریں، پھر صلاۃ قائم کریں اور پھر زکوٰۃ ادا کریں، جو 2.5% ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ مال کی وہ زکوٰۃ ہے، اس سے زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ تو 2.5% دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں نہ صرف برکت عطا فرمائے گا، بلکہ وہ تمہارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ایمان لانے کے بعد، صلاۃ قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی ساری چیزیں جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال قرار دی ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جن کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا، خود سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کھانے سے پرہیز کرتے تھے، اور پھر بنی اسرائیل نے بھی اس کو اپنا طور اور طریقہ بنا دیا، خاص طور پر اونٹ کے گوشت کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر کچھ چیزوں کی پابندی لگائی تھی، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، انہوں نے ان حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا تھا
جو بنی اسرائیل نے رواج کے مطابق ان کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا ان سے کہو اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت، کیونکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو وہ در حقیقت وہی لوگ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ نافرمان ہیں، اور وہ اللہ کی بات کو ماننے کی بجائے اپنے نفس کی اور شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے، کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور یہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں وہی سچ ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اپنے ساتھی بھی اسی کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اگر تم بھی سچے اللہ کے ماننے والے ہو تو تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اطاعت کرنی چاہیے، اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ سیدھے راستے پر تھے، وہ حنیف تھے، وہ سچے تھے، اور ابراہیم جو ہے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ دنیا کو شرک سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے ساتھ اس بات پر ناراضگی کی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے ہو اور ان کو وہ درجے دیتے ہو جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور تم ان کی پکارے لگاتے ہو، تم ان کے نظر و نیاز کرتے ہو۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم جو ہے وہ حنیف تھے، سیدھے راستے پر تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر تھے، اور ہم بھی ابراہیم کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تم بھی اگر اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی اولاد سمجھتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی بات کو، اللہ کے آخری رسول کی بات کو اسی طرح سے ماننا چاہیے، اس کا اتباع کرنا چاہیے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو، کیونکہ ابراہیم ایسے سچے اور حنیف تھے، اللہ کے بہت فرما بردار بندے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دوست تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور تم بے حیثیت مجموعی اپنی قومی حیثیت میں تم نے اپنے عقائد میں شرک داخل کیا ہوا ہے۔ تم میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح سے تم نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تم کو جو وہ سمجھاتے ہیں، جو وہ تم کو پڑھاتے ہیں، جس طریقے پر تم کو لے کے چلتے ہیں، تم ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہو۔ تو یہ اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، اور اگر تم اس سرکشی کے اوپر قائم رہو گے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔